बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफें हैं उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और एक दिन जिसके हुजूर हम सबको पेश किया जाएगा। तो इस पाकिस्तान में आप मुज़ाकरात का खेल देख रहे हैं और जिन लोगों ने इमरान खान को इन मुज़ाकरात के लिए मनाया वो ये खेल खेल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान पर जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। और ऐसे वक्त में जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत के लोगों को लगाम दो और ये मुज़ाकरात का अमल इसे सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त ये खबर सामने आई और ये इंटरव्यू अलीमा खान ने दिया जिसमें ये इंकशाफात हुए सहाफ़ी मेहदी हसन को। और इससे पहले मेहदी हसन इमरान खान का भी इंटरव्यू कर चुके हैं, जेल के अंदर सवालात भेजे गए इंतजार पंजोता के जरिए, आपको याद होगा, और इससे पहले और वकला के जरिए भी सवाल जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन आया और उनको अगवा कर लिया गया। ये इंटरव्यू सिर्फ इमरान खान का मेहदी हसन ने नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े अखबारात, पब्लिकेशंस और इसके अलावा जरीदे और जो टेलीविजन हाउसेस हैं उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया। और इमरान खान अपनी आप बीती दुनिया को बता रहे हैं। अब इस लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जो अलीमा खान का है, ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है तो स्टेडियम से बाहर इमरान खान पर जमीन तंग की जा रही है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और ये टॉर्चर ऐसा नहीं है जिससे इमरान खान टूटने वाले हैं, बल्कि अलीमा खान ने इमरान खान के हौसलों के हवाले से तफसील के साथ बयान किया। अब सवाल यह है इस इंटरव्यू पर तफसील से बात करने से पहले व्यूअर्स, कि वो ताकतें और वो रॉन्ग नंबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, वो अब क्या जवाब देंगे इस अजियत का जो अलीमा खान ने बयान की इमरान खान को दी जा रही है। खान साहब के हवाले से अलीमा खान ये कहती हैं कि 7-10 के सेल में आपको कैद किया गया, ठंड की शिद्दत है। इमरान खान ने गुफ्तगू के दरमियान ये भी बताया कि फजर के वक्त में शदीद तरीन ठंड महसूस करता हूं। लोगों याद रखना, ये इमरान खान है जो पाकिस्तान में हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है। गर्मी थी, ओवन बन जाता है ये सेल, और अब ठंड है तो रात को ठंड की शिद्दत इमरान खान बयान कर रहे हैं। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए नहीं ये सब कुछ कर रहे, बल्कि कौम की क़यादत के लिए और कौम को जगाने के लिए और कौम को सिखाने के लिए और कौम की तरबियत के लिए कर रहे हैं कि उठ जाओ, अपने हक की खातिर और अपने हकूक की जंग लड़ो। तुम्हारी जंग किसी ने बाहर से आकर नहीं लड़नी। आज मुझे ना किसी कराची के हमारे दोस्त ने ये सवाल किया कि इरफान भाई, अपना मुल्क अपना होता है। मैंने कहा हाँ यार, बिल्कुल अपना मुल्क अपना होता है। अपनी सरजमीन बहुत प्यारी है और ये सरजमीन अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, लेकिन एक तकलीफ होती है। उसने कहा इरफान भाई क्या तकलीफ होती है? मैंने कहा जब हम हालात सुनते हैं ना, और जो हकूक हमें इस गैर मुल्क में हासिल हैं और जितनी प्रोटेक्शन हमें यहां पर हासिल है एक गैर अजनबी मुल्क के अंदर, ये प्रोटेक्शन और ये हकूक हमें अपने मुल्क में हासिल नहीं है। सिर्फ ये फर्क है। खान साहब का मकसद, अलीमा खान ने क्या कहा कि वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है, और ये मकसद इससे बहुत बड़ा है। खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ना एक दफा नहीं 4 दफा बन सकते थे। जनरल बाजवा की हैसियत क्या है वो कौम ने जान ली कि सिर्फ एक एक्सटेंशन का सवाल है बाबा, और वो एक्सटेंशन लेने के लिए कभी एवनफील्ड हाउस में अपने लोगों को भेजते रहे, यानी जो हसन नवाज का दफ्तर था, यहां पर मलिक अहमद खान की और दीगर लोगों की मुलाकातें होती रही। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसी प्रॉक्सीज थी जो जनरल बाजवा के लिए लॉबिंग कर रही थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। जनरल बाजवा को जाना पड़ा और फिर जनरल बाजवा के दौर का इख्तिताम होता है। सिर्फ एक एक्सटेंशन अगर दे दी जाती तो शायद हालात आज डिफरेंट होते, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। इमरान खान ने अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया। अगर वज़ीर-ए-आज़म ही बनना होता तो याद रखिएगा व्यूअर्स, इमरान खान की ये जंग सिर्फ अपनी जंग नहीं है, बल्कि वो आपकी जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने यह भी कहा अपने इस इंटरव्यू में, अलीमा खान ये बताती हैं कि ओवरसीज को रेमिटेंस रोकने की कॉल दी हुई है और वो कॉल अभी भी कायम है। हमारे 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का कयाम, इमरान खान समेत सियासी असीरान की रिहाई। अलीमा खान ने इमरान खान के मुतालबात आलमी मीडिया पर भी दोबारा दोहरा दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ लोग
इमरान खान की रिहाई के हक में फिर सवाल उठा रहे हैं। और ये भी उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपका ख्याल है कि अगर उधर से कहा जाए तो कुछ होगा, तो अलीमा खान ने जिसका जवाब दिया कि इमरान खान की हुकूमत कैसे गई, एक छोटे से अफसर डोनाल्ड लू की फोन कॉल और इस्टेब्लिशमेंट हरकत में आ जाती है। आप जरा इमेजिन करें कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्यों हरकत में आई, क्योंकि बाइडेन ने पैगाम दिया डोनाल्ड लू को और डोनाल्ड लू हाजिर हो गया कि जनाब क्या हुक्म है। आगे से ये जवाब मिलता है और जो हुक्म था कि हुकूमत को गिरा दो, और हुकूमत जो है गिर जाती है। और फिर इस पूरी एपिसोड में जो इंटरव्यू हुआ, जो बात अलीमा खान ने की ना कि एक अफसर था डोनाल्ड लू जिसके पैगाम के ऊपर, जिसके हुक्म के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हरकत में आ जाती है। आपने ना एक चीज याद रखनी है कि ये मौका है अमेरिका के लिए अपनी गलती को सुधारने का। वो गलती जो जो बाइडेन हुकूमत करके चली गई, जाने वाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है कि वो अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान की जमहूरियत पर शबखून मारा, ये एक अपॉर्चुनिटी होगी और डोनाल्ड ट्रंप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करेंगे, याद रखिएगा। इसकी दो बड़ी वजूहात हैं जी। एक तो इमरान खान उनके दोस्त हैं, और फिर ये भी आपने याद रखना है कि जब आप किसी सियासी हरीफ को देखते हैं ना जी, और आपका टाकरा होता है, तो फिर आप उसकी गलतियों को भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की सियासत में अगर आप देखें तो यहां पर तख्तियां लगाई जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, प्रोजेक्ट किसी और का, हुकूमत खत्म हुई तो कोई और आ गया, तो उसी प्रोजेक्ट के ऊपर तख्ती किसी और की लग जाती है। ये जो बुनियादी खसलत है ना सियासतदान की, ये दुनिया के हर मुल्क में आपको इसी तरह नजर आएगी कि आप अपने मुखालफिन को इसी नजर से देखते हैं, सिर्फ तरीकाकार डिफरेंट होता है। बरतानिया के अंदर जो यहां पर इमिग्रेशन लॉज है, टोरीज गए और लेबर पार्टी आ गई तो उन्होंने वो कवानीन जो है बहुत हद तक बदल दिए। तो इसी तरह अमेरिका में भी एक तो इमरान खान, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपने दोस्त की नजर से देख रहे हैं, और दूसरा जो गलत इकदाम बाइडेन ने किए, चाहे वो इसराइल के हवाले से थे, चाहे वो चाइना के हवाले से थे, चाहे वो दुनिया में अमन की बात अगर करें, अब उनको वापस लेने का वक्त हुआ जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से आपको हरकत में नजर आएंगे, बल्कि आपने इस एंगल से भी देखना है कि बाइडेन इंतजामिया और बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप के एक मुखालिफ हैं और एक सियासी दुश्मन है। तो इस दुश्मन को दुश्मन की निगाह से देखा जाता है, दोस्त की निगाह से नहीं देखा जाता। तो इस लिहाज से आपने याद रखना है कि यह मौका है अमेरिका के पास। डोनाल्ड ट्रंप उस गलती को जरूर सुधारेंगे जो बाइडेन साहब जो हैं वो करके जा रहे हैं। फिर आपको ये बता दें कि खान साहब की तीनों बहनें जो है ना इस वक्त आपको मैदान में नजर आएंगी, और जो पार्टी वर्कर्स असीरान जो 26 नवंबर के सानहे के अंदर गिरफ्तार हुए, और जिन खानदानों में इस वक्त हमें शहीद नजर आते हैं, इन बहनों ने उन घरों में जाकर इजहार यकजहती किया है। इसके बाद जी शहीद मलिक मोहम्मद अदरीस के घर वो पहुंची हैं और उनके बेटे ने अलीमा खान को चादर पहनाते हुए कहा कि इमरान खान को बताएं कि हम आपके साथ डट कर खड़े हैं। इससे पहले अलीमा खान अनीस सत्ती के घर भी गई, और ये अब आपको सिलसिला जो नजर आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, गयूर क्यादत, अब तो इन्हें गयूर ही कहना चाहिए जी, और आप ये समझते हैं कि मैं किस तनाजुर में इन्हें गयूर क्यादत का नाम दे रहा हूं। ये काम इनको करना चाहिए था, लेकिन घर के अफराद कर रहे हैं जिनका इमरान खान के साथ खून का रिश्ता है, और इस तहरीक का ताल्लुक पाकिस्तान की अवाम और इमरान खान के साथ है, और इन कायदीन का ताल्लुक सिर्फ उस टिकट के साथ था जिसको हासिल करने के लिए 8 फरवरी से पहले इमरान खान से जेल में मिलने के लिए और राब्ते जो हैं वो बढ़ाते रहे, कोशिशें करते रहे। इनको टिकट मिला। इन्होंने ये साबित किया कि टिकट से ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं थी, ये टिकट का ताल्लुक था। जिसके बाद अब आपको ये तमाम लोग जो हैं टेलीविजन चैनल्स पर नजर आएंगे, कभी एक टीवी से उठते हैं, दूसरे टीवी पे जाकर बैठ जाते हैं, एक खिड़की खुलती है, एक बंद होती है। यही इन तमाम कायदीन का काम है, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ एक टिकट का था। और अब आपको ये तमाम लोग जो है वो हंसी खुशी जिंदगी बसर करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, अलीमा खान जहां पर जा रही हैं, ऑब्वियसली क्यादत को भी इसी तरह जाना चाहिए था, लेकिन लगता ये है कि क्यादत अगर जाकर इजहार यकजहती करेगी पिंडी के अंदर या फिर किसी और बड़े शहर में, तो इनको खतरा ये कि इन्हें उठा लिया जाएगा। जी, शाहिद असलम साहब आपको पता है कि एक जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज की जिनमें जनरल बाजवा की जो जितनी भी डिटेल्स हैं असासों की, उस हवाले से,
اور پھر ان کو اٹھا لیا گیا. اب یہ امریکہ میں جی, اور انہوں نے ایک پوسٹ کی سلمان اکرم راجہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہیں اور قانونی ٹیم کے سربراہ بھی ہیں. رائے صاحب کچھ تفصیلات درکار تھی, امید ہے کہ آپ شیئر کریں گے. میری معلومات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے جن وکلا کی خدمات حاصل کی, چاہے پارٹی کے اپنے یا باہر سے, انہیں پارٹی اور قیادت کے کیسز مختلف عدالتوں میں لڑنے کے لیے فیس کی مد میں 2022 سے اب تک تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کی رقم جو ہے وہ ادا کی گئی. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کن کن وکلا کو کتنی فیس ادا کی گئی اور کس کیس کے لیے, یہ بھی پلیز بتا دیں, اور کہ خود آپ نے کتنی فیس پاکستان تحریک انصاف کے کیسز کی مد میں وصول پائی. یہ تو سوال ہے جی شاہد اسلم صاحب کا, لیکن میں آپ کو کچھ اپنی انفارمیشن بھی شیئر کر دیتا ہوں. اور یہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک بہت بڑے وکیل نے, جو پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل بھی رہے اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہے, جج بن سکتے تھے لیکن نہیں بنے, ہاؤس آف شریف کے بہت زیادہ قریب ہیں. اور جب میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان کی بیٹ کور کرتا تھا, میرا جی اس وقت سے ان سے تعلق ہے. بہت ہی منجے ہوئے وکیل ہیں اگر آپ پروفیشن کی بات کریں. یہ بات انہوں نے مجھے بتائی کہ آپ خواجہ حارث صاحب کی فیس جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر میں نہیں جانتا, آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ فیس لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کتنے کروڑ ہے, تو انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا بس پیسے لے کر یہ کیسز جو ہیں وہ لڑے جا رہے ہیں. جب آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے یا آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو پھر کیسز اس طرح سے نہیں لینے چاہیے. تو میں نے ان کو کریکٹ کیا کہ سر وہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ خواجہ حارث پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی بات تو ایک ہی ہے نا, جب آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ آپ کچھ دنوں میں دیکھیے گا کہ بہت سارے وکلا, چونکہ ان کا تعلق وکلا برادری سے تھا, بہت سارے وکلا عمران خان کی جماعت میں جا کر ٹکٹ حاصل کریں گے. اور بہت سارے پرومیننٹ نام ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور پھر 8 فروری سے پہلے ہم نے دیکھ لیا بہت سارے وکیل جو ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں نظر آئیں گے. خواجہ حارث کے حوالے سے جو بات کہی گئی, جس شخصیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ وہ کیس ہے جو عمران خان نے سپریم کورٹ پاکستان میں نیب ترامیم کا, جس میں خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ جا کر پریزنٹ ہوئے. تو خواجہ حارث نے ایک تگڑی موٹی فیس جو ہے وہ اس میں وصول کی تھی. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیس کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے. پھر خواجہ حارث صاحب جا کر دوسرے کیسز میں وفاق کی طرف سے پیش بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں مفادات کا ٹکراؤ آپ کو نظر آئے گا. اگر یہ کیسز برطانیہ میں ہوتے نا جی, تو وکیل نے صاف انکار کر دینا تھا, اور وکیل نے کہنا تھا کہ کیونکہ میں اس کیس میں دوسری پارٹی کی طرف سے پہلے پیش ہو چکا ہوں اور یہ کیس ڈائریکٹلی اس سے اس کا تعلق بنتا ہے, تو میں آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتا. لیکن یہ پاکستان ہے جی, یہاں پر آپ ایک وکیل کئی کے کیسز, یعنی آج وہ تحریک انصاف کے کیسز لڑ رہا ہے حکومت کے خلاف, تو کل کو وہ تحریک انصاف کے خلاف بھی کیس جو ہے وہ لڑ سکتا ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. پروفیسر صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سب لوگوں کو آپس میں ملانے کی بات کر رہے ہیں, اور انہوں نے پاکستان میں جو اس وقت طاقتیں ہیں ان کے سامنے ایک سوال رکھا ہے, اور خواجہ سعد رفیق کی گفتگو کے اوپر انہوں نے ایک رد عمل بھی دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے, کیونکہ وہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کر دیا گیا تو ہمارے لیے عمران خان باہر آ کر مشکلات پیدا کر دے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے باہر آنے سے اگر حکومت چلی جائے گی تو اس سے بہتر یہ ہے جناب کہ آپ پھر گھر چلے جائیں, کیونکہ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے. حکومت جو بھی پاکستان کے اندر آپ کو اقتدار میں نظر آتی ہے وہ اپوزیشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. برطانیہ کے اندر شیڈو منسٹرز ہوتے ہیں, اور وہ ہر لمحہ ہر قدم کے اوپر حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں. کہیں پر اگر حکومت کی کوئی پالیسی آپ کو سمجھ نہیں آتی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ایجنڈے کے خلاف ہے, یہ عوام دوست نہیں ہے, تو اس کے اوپر باقاعدہ ایک کنفرنٹیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کی حکومت کو. تو پاکستان کے اندر جو اپوزیشن بنیادی حکومت کے سامنے ہوتی ہے, ان کی پالیسیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر آپ اسے ختم کر دیں گے تو پھر جمہوریت کا جو دعویٰ ہے اس کو پھر آپ کو واپس لینا پڑے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سب اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے, مذاکرات ہر مسئلے کا حل ہے, لیکن یہ جو مذاکرات آپ کر رہے ہیں مجھے یہ مسئلے کا حل نظر نہیں آتا. انہوں نے پاکستان کے
جو سینئر سیاستدان ہیں ان کا حوالہ دیا، انہوں نے نواز شریف کے بارے میں بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس گفتگو کے اندر جو ہے آن بورڈ آنا پڑے گا تاکہ مطالبات جو ہیں وہ حل ہو سکے۔ اگر آپ ان مذاکرات سے کوئی توقع رکھتے ہیں تو یہ مذاکرات مجھے پائے تکمیل تک پہنچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرتی ہے کہ بانی کو رہا کیا جائے، خان صاحب کو رہا کیا جائے، اور جو الیکشن چوری ہوا وہ واپس کریں۔ حکومت کہتی ہے کہ آپ نے جرم کیا، ہم آپ کو جیل میں رکھیں گے۔ سعد رفیق کی بات میں وزن ہے کہ تیسری جو پارٹی ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرے۔ سر مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اور وہ ہماری جتنی بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن رہی ہے اس پلیٹ فارم سے، آج سیاستدان بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی اس وقت آپ کو کردار نظر آتے ہیں نا، یہ جتنے بھی آئیڈوسنکریٹک ویریبلز ہیں، یہ اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ یہ سمجھتے ہیں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، اور مجبوری کا ایک اتحاد آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہ جتنے بھی ویریبلز ہیں، یہ جتنے بھی کریکٹرز ہیں، یہ مل کر بیٹھ نہیں سکتے اور کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتے، تو پھر آپ کو کسی بڑی طاقت کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اس نظام کے اندر دو اسٹیک ہولڈرز ہیں جی، عمران خان اور پاکستان کے طاقتور حلقے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس سے جب کوئی بڑی طاقت آئے گی نا اور آ کر وہ کوئی پیغام دے گی تو پھر آپ کو یہ پیغام ماننا پڑے گا۔ تو امریکہ کی طرف سے یہ پیغام سر ضرور آئے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری پارٹی کو ثالثی کا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کردار آصف علی زرداری صاحب اس لیے نہیں ادا کر سکتے کہ اگر عمران خان نے ان کو تسلیم کرنا ہوتا تو ان کے ساتھ حکومت 8 فروری کو بنا لیتے۔ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کردار کی وہ بات کر رہے ہیں ہونا ہوتا تو مین بینیفیشری اس نظام کے فارم 47 کا کون ہے؟ وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ اور جہاں تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو عمران خان کی جنگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ مسلسل یہ کہتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے آپ مانیں کہ آپ نے کیا اور اس کے اوپر توبہ کریں، اور دوسری طرف سے وہ سزائیں بھی دے رہے ہیں۔ تو پارٹی تیسری کون سی ہوگی؟ تیسری طاقت ہوگی جو آ کر ان تمام لوگوں کو بٹھائے گی ایک میز پر، اور پھر ان کی صلح کروائی جائے گی، اور پھر پاکستان یہ جو باقی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ملک کے لیے سوچیں، پھر یہ تمام لوگ جو ہیں کسی پالیسی کی طرف جائیں گے۔ جب تک عمران خان کا معاملہ حل نہیں ہوتا اور پاکستان کے اندر یہ عمران خان کو اندر رکھیں گے، سر آپ پہ اسی طرح تنقید ہوگی اور پاکستان 1 انچ بھی آگے نہیں جائے گا، چاہے آپ اس کو آگے لے جانے کے لیے جتنی مرضی کوششیں کریں، چاہے ارسطو سے بھی جا کر آپ پالیسیز بنا کر لے آئیں گے، ان حالات میں وہ پالیسیز بھی مکمل طور پر ناکام ہو جائیں گی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب جہاں پر یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، وہیں پر مصدق ملک صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی جی کہ رات کو ہی چائے پیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر جا کر نہ جانے نے کیا ہو جاتا ہے۔ سر وہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا نا، اور سیاستدان جب ٹیلی ویژن پر آپ کے سامنے قوم کے سامنے آتا ہے تو وہ عوام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ہم نے تو خواجہ سعد رفیق کو ووٹ دیا نواز شریف کے نام پر، شیخ وقاص اکرم کو ووٹ ملا عمران خان کے نام پر، یہ جتنے ہیں یہ عمران خان کے نام پر بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں بھٹو کے نام پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ جا کر پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر ہماری کیوں نمائندگی نہیں کرتے؟ تو وہاں پر آپ کو لڑنا ہی پڑتا ہے، اور آف دا کیمرہ یہ سارے دوست ہوتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے اندر عمران خان جو کہتے ہیں نا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، چاہے وہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ہیں چاہے باقی، وہ اپنے مفادات کے لیے آپ کو اکٹھے ہوئے اس وقت نظر آتے ہیں۔ باقی بھی جنہوں نے کافی باتیں کہی ہیں، لیکن حنیف عباسی صاحب کا ایک جملہ، اور اس پہ میں اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر آپ بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار سنبھالتے ہی پاکستان پر حملہ آور ہو جائے گا تو ہم دیکھ لیں گے، تحریک انصاف والوں کو اپنا منطقی انجام نظر آ رہا ہے۔ سر منطقی انجام تو اس وقت پاکستان مسلم نون کو نظر آ رہا ہے، اور اگر حنیف عباسی صاحب کو ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے مقابلے پر لانچ کر دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے جی کہ آپ صلح کر لیں۔ پاکستان کے بڑے بڑے جرنیلوں کو ہمت نہیں ہوتی، ماضی کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ وہ امریکہ کو انکار کر سکے۔ ہم نے مشرف صاحب کے حوالے سے ماضی میں بہت ساری ایگزامپلز دیکھی، جب وہ امریکہ کی آشیرواد چاہتے تھے، وہ اپنے ٹینیور کو بڑھانا چاہتے تھے لیکن وہ ٹینیور بڑھ نہیں سکا۔ اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں۔ حالیہ جو ماضی قریب کی ایگزامپل ہے وہ جنرل باجوہ کی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ امریکہ وہ دورے پر گئے، امریکہ دورے پر کیوں گئے تھے؟ امریکہ کی سپورٹ لینے کے لیے کہ جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی آشیرواد چاہیے، جو آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں۔
تو یہ کہنا کہ حنیف عباسی صاحب اب امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک لطیفہ، ایک شگوفہ چھوڑا گیا ہے، جس کا قوم جو ہے وہ انجام بہت جلدی دیکھ لے گی۔ اور پھر جہاں تک پاکستان کی فارن پالیسی کا تعلق ہے، کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اسحاق ڈار صاحب نے حلف اٹھایا اور اب تک 22 غیر ملکی وہ دورے کر چکے ہیں۔ رواں برس 11 مارچ کو وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے والے سینیٹر اسحاق ڈار نے 2024 پہ کل 22 غیر ملکی دورے کیے، جس میں سعودی عرب کے 5 ہیں جی، اور ایران کے 3 اور چین کے 2 دورے شامل ہیں۔ 28 اپریل کو نائب وزیر اعظم بھی مقرر کیا گیا، اور 2024 میں اسحاق ڈار نے کل 22 غیر ملکی دورے کیے۔ عرب ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور مصر کے دورے کیے، اور وزیر خارجہ نے سب سے زیادہ 5 دورے سعودی عرب کے کیے۔ اب یہ ڈیٹیلز اس کی ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن کچھ سوالات ہمارے ہیں۔ ان کے غیر ملکی دوروں سے پاکستان کی سفارتکاری کو کتنا فائدہ ہوا؟ آج امریکہ ہم پر پابندیاں کیوں لگا رہا ہے؟ ایک اور بھی جی، ایک ننا منا سا آپ نے فارن منسٹر ہمارا دیکھا، بلاول زرداری۔ ہمارے افغانستان سے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ آج افغانستان ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آپ یہ سارا مدعا عمران خان پر ڈال دیتے ہیں۔ بھئی آپ کہاں تھے پچھلے 3 برسوں سے؟ تو جو پالیسی ہے وہ آپ کی چل رہی ہے، آپ ٹھیک کر لیتے۔ وہ پالیسی آپ سے ٹھیک نہیں ہوئی، حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ آج وہاں کی اکانومی افغانستان کی ہماری اکانومی سے بہت زیادہ ہے، اور ڈالر کے مقابلے میں آپ افغانستان کی کرنسی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو کہاں پر ہی ہو رہی ہے یہ آپ کی ڈپلومیسی اور جو فارن پالیسی؟ پابندیاں امریکہ آپ کے اوپر لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے؟ بائیڈن تو آپ کا دوست تھا، بائیڈن کے کہنے پر پاکستان میں حکومت گرائی گئی، تو کم از کم یہ پابندیاں تو نہ لگتی، لیکن یہ پابندیاں لگا دی گئی۔ پھر IMF قرض پروگرام کے لیے کڑی شرائط رکھی گئی۔ آپ کی فارن پالیسی بہت اچھی تھی تو کر لیتے، آپ تو خیر فائنانس منسٹر بھی تھے، تجربہ آپ رکھتے ہیں پاکستان کی معیشت کو لیفٹ رائٹ کرنے کا۔ پھر 3 سال سے ہم یہ بھی سنتے آئے کہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی، لیکن پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہیں آئی، بلکہ ہمارے مزید تعلقات جو ہیں وہ دنیا میں ملکوں کے ساتھ خراب ہوتے چلے گئے۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔